Thank you, Mr. Chairman, for this opportunity. I'd like to put something straight to my friends from the opposition as well as people on my side. Kashmir is not a simple problem. Don't make it look simple. At this very house, many of you must have been members at that time when a bill was passed here. That entire Jammu and Kashmir or Maharaja. Please let him. जी समझो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. No, let him speak. Don't compel him. There is like, don't compel him. यही एक वो सदन है जिसमें वो बिल पास की गई कि सारा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह जी कश्मीर था, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, कुछ उन्होंने चाइना को दे रखा है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हम लोग ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और नॉर्दर्न टेरिटरीज जिसमें स्कर्दू, गिलगित, हुंजा और नगर है, ये सारा महाराजा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था. मगर आज मैंने एक भी शख्स को ये नहीं सुना किसी को कहते उस इलाके की भी कोई बात करे. वहाँ क्या हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहे हैं, कोई नहीं जानता. न हमारे मेहरबान जो ऊपर हैं वो भी कभी लिखते हैं. ये सही बात है, आप लोग बहुत कुछ कहते तो हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, गलत फहमियां बहुत पैदा की जाती हैं. कश्मीर जो हमारे साथ है वो कोई आपकी ताकत से, आपकी बंदूकों से या आपके एयरफोर्स से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना. वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और उन लीडरों ने जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा था, उनकी नीतियों को देखकर कश्मीर इस बड़े हिंदुस्तान का हिस्सा बना. न सिर्फ ये हिस्सा बना बल्कि मजबूती से टिका रहा. जब इतनी दफा लड़ाइयां हुई और आखिरी लड़ाई भूलिए मत करगिल की हुई, तब भी खड़ा रहा, तब भी हिला नहीं. मगर अफसोस इस बात का है, हम लोग जब आपके सामने दिल की बात करते हैं तो आप या तो हमें पहचानते नहीं, न हमें समझ सकते हैं. न कोई ऐसी मशीन आई है जिसमें हमारे दिल पे चेन लगी हो और हम दिखा सकें कि हर चारों खानों में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है, मगर वो आपको दिखता नहीं है. आप छोटी छोटी बातों पे रुक जाते हैं. आज वहां पे छोटा सा छोटा बच्चा भी आजादी मांगता है. क्यों मांगता है? क्या उससे पूछते हैं आप कि आजादी का मकसद क्या है, आजादी है क्या? क्या जम्मू कश्मीर आजाद रह सकता है क्या? एक तरफ से चीन लपक रहा है, आज भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे लद्दाख की एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ से पाकिस्तान है जो एक तरफ से तो सैलाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से आतंकवादियों को आज भी बेचने की कोशिश कर रहा है. हालत देखिए, क्या ये तीन मुल्क जो तीनों एटम बम से लेस हैं, क्या कश्मीर इसमें आजाद रह सकता है? क्या हम अफगानिस्तान की हालत नहीं देख रहे हैं? क्या हम अलकायदा को नहीं देख रहे हैं, हम तालिबान को नहीं देख रहे हैं? क्या वही हालत कश्मीर में नहीं होगी एक दिन? मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शर्मा साहब थे, उनके साथ गया काबुल. बादशाह खान को दफन करना था, वहां पे जलालाबाद में उस डेलीगेशन में मैं गया और ईमानदारी से जब वहां से मैं जलालाबाद से गाड़ी से उनके जिस्म खाकी को लाने खैबर तक गया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक, एक भी पुल, एक भी घर मुझे सीधा नहीं दिखा.
کیا یہ جو آزادی مانگتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو آپ کو وہ بنگلے دکھتے ہیں جو آپ جہاز سے اترتے ہیں، کوئی گھر آپ کو کچا دکھتا ہے؟ کیا ان کو دکھتا ہے کہ خدا نجات دے ایسی حالت نہ پہنچے جہاں پر ہماری حالت بھی وہ ہو جو افغانستان کی ہے آج؟ اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے دلوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب اٹانومی کا ریزولوشن میں نے لایا تھا، میں نے کوشش کی تھی کہ دلوں کو جوڑ سکے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہم دو چیزیں مانگ رہے تھے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ صاحب ہمارے پاس ابھی وہ سویدھا نہیں ہے کہ ہم IAS کے بچوں کو تیار کر سکیں، IAS کے بچے ہمارے تیار ہو سکیں۔ ہم نے وہ چیزیں تیار کرنی ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز تیار کر رہے ہیں جو ہمارے IAS کے بچے، اس لیے ہمیں 50% آپ ریموٹلی دے دیجئے، 50% ڈائریکٹ ریکروٹ آئیں۔ VP سنگھ جی پردھان منتری تھے، نہیں وہ تھے فائنانس منسٹر تھے، راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے، اور منموہن سنگھ جی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے۔ 86 میں جب میں نے حکومت پھر سے سنبھالی، جموں میں میٹنگ ہوئی، اس میں جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، راجیو گاندھی جی نے کہا بالکل صحیح ہے، ان کو یہ دینا چاہیے۔ مگر منموہن سنگھ جی کو یاد ہو یا نہیں ہو، انہوں نے کہا VP سنگھ فائنانس منسٹر نہیں ماننے کو تیار ہے۔ ہم نے کہا 90-10 جو باقی پسماندہ ریاستیں ہیں، بیکورڈ اسٹیٹس ہیں، جس طرح ان میں 90% جو ہے وہ گرانٹ ہے اور 10% جو ہے لون ہے، جموں کشمیر کو ان اسٹیٹس میں جمع کیا گیا ہے مگر انہیں 70-30 کیا گیا ہے، ان کو بھی یہ دیا جائے تو ہمارا قرضے کا بھاڑ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ VP سنگھ جی یہ نہیں مانتے۔ جب منڈے میں بندوقیں چلنے لگی، گرینیڈ مارنے لگے اور پاکستان کے آتنکوادی مل کے ایک حملہ شروع ہو گیا، ہمیں 90-10 بھی مل گیا، 50-50 بھی مل گیا، مگر کوئی بیچنے والا نہیں ملا۔ جب ہم اٹانومی کا ریزولوشن آپ کے پاس لائے، میں بنگلور میں تھا، مجھے پرائم منسٹر واجپئی جی نے بلایا صبح کو، اس دن شیام پرساد مکھرجی جی کا دن تھا، آپ لوگوں کو کلکتہ جانا تھا، اور آپ لوگوں نے کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے، اور جبکہ خود کیبنٹ میں کچھ منسٹرز نے ان سے کہا کہ صاحب ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، ہمیں پڑھنے دیجئے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، مگر ان نے کیونکہ یہ ٹھان رکھی ہے کہ 370 کو مٹانا ہے اور ہم نے دلوں پہ راج نہیں کرنا ہے، ہم نے زمین پہ راج کرنا ہے۔ آپ نے اگر دلوں پہ راج کرنا ہے تو دلوں کی دھڑکن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب ہندوستان ایک رہے گا۔ جب آپ دلوں کی دھڑکن کے ہندوستان کی دھڑکن کو سمجھیں گے، اگر آپ لاکھ اس کی دھڑکن کو نہیں سمجھتے تو آپ ہندوستان نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف دلی کے دھڑکن کو سمجھیں گے اور دوسری ریاستوں کے دھڑکنوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہندوستان مضبوط نہیں رہ سکتا۔ میں آیا، میں نے وزیر اعظم کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا جناب آپ نے یہ پڑھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ پہلے پڑھیے تو، اور جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ ہندوستان کو کمزور کرے گی ہمیں بتا دیجیے، ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ ہم نے کوئی دروازے بند نہیں کیے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے جس کی آیت آپ بدلا نہیں سکتے ہیں، یہ تو ہم نے بنایا ہے، ہم اسے بدلا بھی سکتے ہیں، مگر ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے ہم غلط کہاں پر ہیں۔ اس کے بجائے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ کیا رہی ہماری عزت لوگوں کے سامنے کہ میں آپ کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد آپ ہم سے یہ سلوک کرتے ہیں؟ سوال اس بات کا ہے، ہم نے دل جیتتے ہیں، تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، تقریر سے آپ اس بچے کو دل نہیں جیت سکتے ہیں۔ وہ جو بیچارے جنہوں نے جانیں دے دی ہے، ان کی جانوں کا وہ آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ہم سے انصاف کیجیے۔ تو کیا آپ ہمیں انصاف کرنے کا موقع نہیں دیں گے؟ کیا ہم بات چیت نہیں کر سکتے؟ جب آپ خود ایک لسٹ 20 کی پاکستان کو دی آپ نے اور کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے جب تک آپ یہ 20 ہمیں حوالے نہیں کریں گے، کیا وہ دن آپ بھول گئے جب مشرف صاحب کو آپ نے بلایا 20 کی لسٹ ابھی ادھری تھی؟
वापस हिंदुस्तान नहीं आए। क्यों बुलाया? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत करके ही हमने अपने मसले हल करने हैं। मुझे आपके वजीर आजम की यह बात याद है जब उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पे यह कहा कि हम दोस्त बदला सकते हैं मगर पड़ोसी बदला नहीं सकते, या हम रह सकते हैं प्यार में या फिर हमें नफरत में रहकर हमारी तरक्की कमजोर हो जाएगी और आपकी कमजोरी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं, धड़कनों को समझने की कोशिश करें। हम हिंदुस्तान से अलग नहीं होना चाहते, कोई भी नहीं है जो हिंदुस्तान से अलग होना चाहता है। वो जो होगा वो नहीं जानता है कि दूसरी तरफ क्या है। वो समझते हैं, दे थिंक एवरीथिंग इज ग्रीन ऑन द अदर साइड टिल दे लैंड। एंड आई वांट टू करेक्ट माय पीपल हियर, देयर इज लॉट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वे हैव सेड रॉन्ग, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड that we want to find a solution within India, not within Pakistan or China or America. So, if we want to find a solution, let us sit down rather than have an obstruction that 370 will go and we will have a better India. You will never have a better India unless you win hearts and minds of people. To win hearts and minds of people, for God's sake, open your hearts. Open your brains so as to accommodate people's views. Today, Siddharth ji ne kहा, तुसां ने क्या आज पंजाबी है थे, तुम पंजाबी तो मुकावांगा, तुसीं कहंदे हो ना जी कि हटाने में मत दो, बादशाह हटाने के बगैर तुहाडा भी कोई नहीं होने वाला, तुसीं छड्डो मेरी बाल में। आहो, what I feel, one day India will have to have a true federal structure. A true federal structure will mean every state will have its power and center will have its power. Because if state is weak, any state that is weak, center will never be powerful. And if you want to make center powerful, then the states must be made powerful because they are the arms and the legs and the body of India. And unless the body of India is strong, the mind can never be strong. Therefore my request to all of you is that if we have to get on, let us make a prosperous India where people live together, not in hatred. I have no hatred for Hindu. Why? Because I see God in various forms. To me, if you believe in God as Ram, as Krishna, as Mahesh, Vishnu, or Brahma, the creator, let me tell you, to me, as far as a Muslim is concerned, it is one vision. It is the same power, except the view you see is different. You see him in different forms, but the power is the same. I see him as Allah. The power is the same. To you I say, let us not build animosity on religion. For your religion is welcome to you, my religion is welcome to me. That is what makes India great. That is what makes India strong, because we are of so many different religions, yet are with one body and one soul, and that soul is India, and that soul will remain India so long as we remember that we have to work for the betterment of the people, and that is why we are here. We are here for the success of the people, and the success of our nation depends if we work together. Therefore, to Murli Manohar Joshi ji, to you, and to Sushma ji, and to all of you I say, let us sit together. Let us find out, is there a way forward? Is there a way forward where we can win the hearts and minds of these young people, rather than using bullets and firing on right sides? And that is the only way we can do it. I request the Home Minister to do something in this nature, to Mrs. Gandhi, to bring all of us together and let us find a way forward in solving our problem of Jammu and Kashmir.